نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم نماز جنازہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ کسی نے ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے کہ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر صاحب کے والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے ایک عالم دین سے کہا کہ آپ نے نماز جنازہ پڑھانا ہے۔ جنازے کے بعد اس ڈاکٹر نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے اس کو تسلی دی کہ ایسا صدمہ ہر آدمی کو پیش آتا ہے کہ تم اتنا نہ رو، اس لیے صبر کرنا چاہیے، لیکن وہ مسلسل روتا رہا۔ آخر کار عالم دین نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ میرے والد فوت ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے۔ میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میرے والد نے مجھے اتنی دنیاوی تعلیم دلوائی لیکن جنازہ پڑھنا نہیں سکھایا، دین کی تعلیم نہیں دی۔ ہم اپنی اولاد کو کم از کم اتنا دین تو سکھا دیں کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے دعا ہی کر سکے۔ ہر شخص کو وہی ملتا ہے نا جس کی وہ تڑپ رکھتا ہے، طلب رکھتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ دنیا میں بہت آگے جائیں تو ظاہر ہے ہماری ساری کی ساری کوشش صرف اسی بات کے لیے ہوگی، دوسری کسی بات کی سوچنے کا وقت نہ ہوگا۔ لیکن اگر ہمیں اپنی اور اپنے بچوں کی آخرت یاد ہو تو اس میں سے کچھ نہ کچھ وقت ایسی تعلیم کے لیے بھی ضرور نکالیں۔ بہت سے لوگ جنازے میں شریک ہوتے ہیں لیکن پڑھتے کچھ نہیں ہے، اس میں صرف ایکشن کر کے ختم کر دیتے ہیں کیونکہ پتہ ہی نہیں پڑھنا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو زندگی میں کبھی بھی موقع نہ ملے کسی کا جنازہ پڑھنے کا، لیکن آپ اپنے بچوں کو اس کی تعلیم تو دے سکتے ہیں نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه۔ جس مسلمان کے جنازہ میں ایسے 40 آدمی شامل ہوں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو اللہ تعالی اس میت کے حق میں ان کی سفارش قبول فرماتا ہے۔ یعنی نماز جنازہ میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ میت کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے میت کی چارپائی اس طرح رکھیں کہ میت کا سر شمال کی سمت اور پاؤں جنوب کی جانب ہوں، پھر باوضو ہو کر صفیں باندھیں۔ میت اگر مرد ہے تو امام اس کے سر کے سامنے کھڑا ہو اور اگر عورت ہے تو اس کے درمیان کھڑا ہو۔ یعنی چارپائی رکھنے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے اور کھڑے ہونے کا بھی، عورت کے لیے درمیان میں اور مرد کے لیے سر کی طرف۔ فرق کیوں رکھا گیا؟ کھڑا ہی ہونا نا، کہیں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ امام کے کھڑے ہونے سے پتہ چل جائے گا کہ جنازہ کس کا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ راہ چلتے ہی شریک ہو جاتے ہیں۔ اب جب فرق ہوگا تو پھر قدرتی طور پر دعا کا جو صیغہ ہے وہ بھی فرق ہو جائے گا مذکر اور مؤنث میں۔ پھر دل میں نیت کر کے دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں تک اٹھائیں اور پہلی تکبیر کہہ کر سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ جنازے میں سورۃ فاتحہ۔ ابو امامہ بن سہل سے روایت ہے کہ نماز جنازہ میں سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے تکبیر کہی جائے، پھر فاتحہ پڑھی جائے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور میت کے لیے دعا کی جائے، اس کے بعد سلام پھیرا جائے۔ طلحہ بن عبداللہ بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی اور فرمایا، میں نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے۔ طلحہ بن عبداللہ کی ایک روایت میں فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھنے کا بھی ذکر ہے۔ معلوم ہوا تکبیر اولیٰ کے بعد سورۃ فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے۔ سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھ کر امام کو دوسری تکبیر کہنی چاہیے، پھر نماز والا درود شریف پڑھیں، اس کے بعد تیسری تکبیر کہہ کر ان دعاؤں میں سے کوئی دعا پڑھیں۔ تو کس طرح ہوا؟ پہلی دفعہ اللہ اکبر کہہ کے سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھ کر پھر اللہ اکبر کہہ کے درود شریف، پھر اللہ اکبر کہہ کے دعائے جنازہ۔ ٹھیک ہے؟ پہلی دعا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا
فتوفہ علی الاسلام اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ اے اللہ ہمارے زندہ اور مردے کو، چھوٹے اور بڑے کو، مرد اور عورت کو، حاضر اور غائب کو بخش دے۔ اے اللہ ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جس کو تو فوت کرے اسے ایمان پر فوت کر۔ اے اللہ ہمیں اس میت کے اجر سے محروم نہ رکھ اور اس کے بعد ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈال۔ دوسری دعا، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابید من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنۃ واعذہ من عذاب القبر وقہ فتنۃ القبر وعذاب النار۔ الہی اسے معاف فرما، اس پر رحم فرما، اسے عافیت میں رکھ، اس سے درگزر فرما، اس کی بہترین مہمانی فرما، اس کی قبر فراخ فرما، اس کے گناہ پانی، اولوں اور برف سے دھو ڈال، اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جیسے تو سفید کپڑے کو میل سے صاف کرتا ہے۔ اسے اس کے دنیا والے گھر سے بہتر گھر، دنیا کے لوگوں سے بہتر لوگ اور اس کی بیوی سے بہتر جوڑا عطا فرما، اسے بہشت میں داخل فرما اور فتنہ قبر، عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچا۔ تیسری دعا، اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک فقہ من فتنة القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحمد اللہم فاغفر لہ وارحمہ انک انت الغفور الرحیم۔ الہی یہ فلاں بن فلاں تیرے ذمے اور تیری رحمت کے سائے میں ہے، اسے فتنہ قبر، عذاب قبر اور آگ کے عذاب سے بچا، تو اپنے وعدے وفا کرنے والا اور لائق تعریف ہے۔ الہی اسے معاف فرما دے اور اس پر رحم فرما، بلا شبہ تو بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ چوتھی دعا، اللہم عبدک وابن امتک احتاج الی رحمتک وانت غنی عن عذابہ ان کان محسنا فزد فی حسناتہ وان کان مسیئا فتجاوز عنہ۔ الہی تیرا یہ بندہ، تیری بندی کا بیٹا تیری رحمت کا محتاج ہے، تو اسے عذاب نہ دے تو تجھے کیا پرواہ، اگر یہ نیک تھا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما، اور اگر گناہ گار تھا تو اسے معاف فرما دے۔ جب کہیں ڈیتھ ہو تو یہ دعائیں پرنٹ کر کے، کاپی کر کے لوگوں کو دی جانی چاہیے۔ وہاں بیٹھ کے لوگ گپ شپ کرتے ہیں یا اپنا اپنا قرآن پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اور جو مردے کو ضرورت ہوتی ہے اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں کرتا۔ جنازے کے مسائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جاتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کا جنازہ پڑھتا ہے اور اس کو دفن کر کے فارغ ہوتا ہے، تو اس کے لیے 2 قرات ثواب ہے، ہر قرات احد پہاڑ کے برابر ہے، اور جو صرف جنازہ پڑھ کر واپس آ جاتا ہے تو اس کے لیے 1 قرات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو جلد دفن کرو، اگر وہ نیک ہے تو جس طرف تم اسے بھیج رہے ہو وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر وہ برا ہے تو اس کو اپنی گردنوں سے اتار دو گے۔ سنت یہ ہے کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ اور دعائیں آہستہ پڑھی جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے جنازہ میں تعلیماً فاتحہ بلند آواز سے پڑھی۔ تعلیماً کا کیا معنی ہے؟ سکھانے کے لیے۔ جیسے صلاۃ التسبیح اگر کبھی اونچی پڑھ دی جائے تاکہ لوگوں کو اگر وہ کلمہ نہیں آتا تو سن سن کے یاد کر لیں، تو صحابہ کرام کے طرز عمل سے اس کی رخصت موجود ہے۔ اس کو روٹین نہیں بنانا چاہیے، لیکن ایک غرض کے فرق ہونے سے طریقے میں کچھ نہ کچھ فرق کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ خاص طور پر صحابی سے ثابت ہو۔ لہٰذا نماز جنازہ میں امام تعلیماً اونچی آواز سے قرات کر سکتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے جنازے میں آج شریک ہوتے ہیں نا جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اب پڑھنا کیا ہے۔ یہاں نیچے حاشیہ دیکھیے 4 نمبر،
تعلیم کے علاوہ مطلقاً جائز ہونے کی بنا پر بھی بلند آواز سے جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے. چنانچہ عوف بن مالک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں ایک دعا پڑھی جو میں نے یاد کر لی اور میں نے تمنا کی کہ کاش یہ میرا جنازہ ہوتا. یعنی اتنی اچھی دعا ہوئی اس کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ. جو شخص جنازے کے ساتھ جائے اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک جنازہ نہ رکھا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کو خون سمیت دفنانے کا حکم دیا. نہ ان پہ نماز جنازہ پڑھی نہ ان کو غسل دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ کی 4 تکبیریں روایت کی. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نماز جنازہ پر 4 تکبیرات کہتے. ایک جنازے پر انہوں نے 5 تکبیرات کہیں اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بھی کرتے تھے. یعنی اس کی بھی گنجائش ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھائی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں بھی جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے. صدیق اکبر کی نماز جنازہ بھی مسجد میں پڑھی گئی. فاروق اعظم کی نماز جنازہ حضرت صہیب نے مسجد میں پڑھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 مسلمان جس مسلمان کی تعریف کریں اور اچھی شہادت دیں اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. ہم نے عرض کیا اور 3؟ آپ نے فرمایا 3 بھی. ہم نے عرض کیا اور 2؟ آپ نے فرمایا 2 بھی. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ کسی کی تعریف کرنا ہو یا تنقید دونوں میں سچائی ہونی چاہیے. جھوٹی تعریفوں سے کچھ فائدہ نہیں. یعنی اگر کوئی کسی کی تعریف کرے بھی اور اس میں کوئی سچائی نہ ہو تو اللہ کو تو پتہ ہے. تو اس لیے اس حدیث کو پڑھ کر یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ تعریف کو ایک منوپلی ہے کہ کچھ لوگ مل جل کے کہیں کہ ٹھیک ہے کسی کو کوئی رشوت دے کے مر جائے کہ دیکھو میرے بات تم چاہے میں غلط ہوں مگر میری تعریفیں کرنا تاکہ فرشتے لکھ لیں. تو جو شخص جس تعریف کا مستحق نہ ہو تو وہ تعریف اس کو فائدہ بھی نہیں دیتی. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر آپ کا دل دوسروں کے لیے کھلا ہوگا آپ دوسرے کی خوبی بیان کریں گے تو وہ بھی آپ ہی کے حق میں اچھا ہے. اور اگر آپ دوسروں کے عیب ہی چنتے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگ مقرر کر دے گا جو آپ کے عیب ہی چنتے رہیں گے. حضرت عثمان بن مظعون جو تھے ام العلا انصاریہ جن کے گھر میں انہوں نے وفات پائی وہ فرماتی ہیں کہ جب تجہیز و تکفین کے بعد جنازہ تیار ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میں نے کہا ابو صاحب تم پر خدا کی رحمت ہو. میں گواہی دیتی ہوں کہ خدا نے تم کو معزز کیا. میں اس بات پہ گواہ ہوں کہ خدا نے تمہیں بہت عزت بخشی ہے. ارشاد ہوا تمہیں کس طرح معلوم ہوا کہ خدا نے انہیں معزز کیا؟ میں نے عرض کی کہ میرا ماں باپ آپ پہ فدا ہو یا رسول اللہ. پھر خدا کس کو معزز کرے گا اگر عثمان بن مظعون کو نہیں؟ فرمایا عثمان کو درجہ یقین حاصل تھا اور میں اس کے لیے بہتری کی امید رکھتا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں رسول خدا ہو کر بھی نہیں جانتا کہ میرا انجام کیا ہوگا. اور اس غلطی کا ہم میں سے بہت سے لوگ شکار ہیں. جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے لیے تعریف میں ایسے ایسے لفظ بعض اوقات مبالغہ آرائی کے استعمال کرتے ہیں کہ جو زیب نہیں دیتے. مثلا ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا میرے والد جنتی یہ فرمایا کرتے تھے. یہ لفظ مجھے کئی دفعہ سننے کا اتفاق ہوا ہے. میرے والد جنتی، کس نے کہا وہ جنتی ہیں؟ کس نے کہا؟ آپ یہ تو کہہ سکتے مجھے امید ہے، لیکن کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ تم جنتی ہو یا فلاں جنتی ہو یا ایسی تعریف کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. جہاں ایک طرف تعریف جو ہے وہ بخشش کا ذریعہ ہے مردے کی، وہاں جھوٹی تعریف آپ کی پکڑ کا ذریعہ ہے. آپ غیب دانی کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو الفاظ کے استعمال میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ان عثمان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ان کی وفات کا اتنا شدید غم تھا کہ آپ نے 3 دفعہ جھک کر ان کی پیشانی کو بوسہ دیا. یعنی ڈیڈ باڈی کی پیشانی کو 3 دفعہ جھک کے بوسہ دیا اور اتنا روئے آپ کہ آپ کے آنسو سے ان کا چہرہ تر ہو گیا. اور آپ نے فرمایا کہ ابو صاحب میں تم سے جدا ہوتا ہوں، تم دنیا سے اس طرح نکل گئے کہ تمہارا دامن ذرا بھی اس سے ملوث نہ ہوا. یعنی تمہارے اندر کوئی دنیا کی محبت نہ تھی. لیکن جب انہی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ جنتی ہیں تو آپ وہاں خاموش نہیں رہے. ہم نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ مجھے تو اپنے بارے میں نہیں پتا. اور پھر آپ نے خود ان کی جنازہ کی نماز پڑھائی، قبر کے کنارے کھڑے ہو کر اہتمام سے دفن کرایا اور بہت ہی ان کی قدردانی کی، لیکن ناروا تعریف نہیں.
اعتدال کا دامن تھامنا سب سے مشکل کام ہے دنیا میں، سب سے مشکل کام ہے دنیا میں اعتدال سے رہنا. ہم جب کسی کی تعریف کرنے لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس میں مبالغہ آرائی، جھوٹ، غلط بیانی، جس کا وہ مستحق نہیں وہ بھی باتیں کہ کیا پتا اس سے اس کی بخشش ہو جائے، لہٰذا کہہ دو جو کہنا ہے، چاہے دل کچھ کہہ رہا اور زبان کچھ اور. آپ نے عام طور پہ دیکھا ہوگا جب کوئی فوت ہوتا ہے تو لوگ جھوٹی سچی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ ڈیزرو کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، شاید یہی سوچ کے کہ چلو اس سے اس کی بخشش ہو جائے گی. اسی طرح کسی سے اختلاف ہو تو اس موقع پر دامن تھام کے، دل تھام کے انصاف کی بات کرنا، یہ بھی دیکھنے میں نہیں آتا. کسی کی ایک غلطی دیکھ کر اس کو پورے کا پورا کنڈم کر دیا جاتا ہے، کسی کی ایک خوبی دیکھ کر اس کو جنرلائز کر کے اس کی ساری خامیوں پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے. آپ نے کیا پڑھا فقہ اسلامی میں؟ کیا طریقہ تھا ہمارے سلف کا؟ کیا کیا کرتے تھے؟ کس طرح رہتے تھے وہ؟ اختلاف کے باوجود حسن ظن سے کام لیتے تھے. اور بعضوں کا چھوٹے چھوٹے اختلاف نہیں، بڑے بڑے بھی اختلاف ہوئے، لیکن کسی نے کسی کو کافر قرار نہیں دیا، کسی نے کسی کو واجب القتل قرار نہیں دیا، کسی نے کسی کی ایک غلطی دیکھ کر اس کی ساری خوبیوں کو رگیدا نہیں. تو یہ جو جنرلائزیشن کا مسئلہ ہے اس پر بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اس طرح تو دنیا میں کوئی ایک شخص بھی معصوم نہیں ملے گا آپ کو کہ جس سے آپ استفادہ کر سکیں. آپ سب کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. اور یہاں تک آپ دیکھیے کہ ہمیں تو نہیں پتا ہوتا نا کہ کسی کا ایمان کیا تھا، لیکن آپ کو پتا تھا عبداللہ بن ابی کا ایمان کیا ہے، پھر بھی آپ دعا کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اللہ کی طرف سے آپ کو روک دیا گیا کیونکہ ان کا نفاق واضح تھا. تو ظاہر کافر کے لیے دعا مانگنا منع ہے، مشرک کے لیے منع ہے، منافق کے لیے منع ہے. لیکن آج کے دور میں آپ کسی کا نفاق نہیں جانتے، اس لیے اپنی طرف سے حسن ظن رکھتے ہوئے ہر ایک کے لیے بھلے کی دعا کر دیں، لیکن جھوٹی تعریفیں کسی کی بھی نہ کریں، اور نہ ہی کسی سے اختلاف پر غلط زبان استعمال کریں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی نہیں چھڑائے گا آپ کو، اپنا حساب خود دینا پڑے گا. بعض اوقات ہم صرف میت کے لواحقین کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں. بہت ہی کامن ہے یہ بات کہ زندگی میں ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھتے، اور جب فوت ہوتے ہیں تو صرف لوگوں کے دکھاوے کے لیے جھوٹی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں جھوٹی منافقت ہے اور جھوٹ عام ہو گیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم سب کی ایک چیز کی اصلاح ہو گئی اور وہ جھوٹ ہے، ساری چیزیں درست ہو جائیں گی. اور اگر اس سے نہیں نکلے تو پھر صرف خول ہے دینداری کا، لبادہ ہے. جی یہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات ہم کسی کو جانتے ہی نہیں ہوتے، وہاں ہم تعریف کر ہی نہیں سکتے. ظاہر ہے کہ بغیر جانے آپ کسی کی تعریف کیسے کریں گے؟ تو ایسے موقع پر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت فرمائے، ان کی بخشش کی دعا مانگے. کبھی بھی کچھ کہنے لگے تو ذرا رک کے ضرور سوچا کریں یہ بات میرے دل کی بات ہے یا بس دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں. دیکھیے کوئی اگر ہم سے خوش ہو بھی گیا تو کیا دے گا ہمیں؟ بتائیں تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کیا دے گا کوئی. اور اگر کوئی ہم سے ناراض ہو بھی گیا کیا نقصان ہو جائے گا؟ بندوں کے ہاتھ میں ہمارا رزق ہے. اللہ کو ناراض کرتے ہیں پرواہ ہی نہیں، فکر ہی نہیں. اسی طرح شہید کہنے سے بھی روکا گیا ہے، اور یہ کتنا کامن ہے ہمارے ملک میں، ہر دوسرا بندہ شہید ہے. ٹھیک ہے اللہ سب کی شہادت قبول کرے، کیونکہ شہادت تو نیت کے ساتھ ہے. غائبانہ نماز جنازہ. غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے پر نجاشی کے قصے سے دلیل لی جاتی ہے. یہ قصہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے. حبشہ میں نجاشی کی وفات ہوئی اور مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہمراہ لے کر اس کی نماز جنازہ پڑھائی. اس سے معلوم ہوا کہ میت کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. یہی جمہور کا مسلک. کسی صحابی سے اس کی ممانت مروی نہیں. اب یہ جو اصل مؤلف ہے ان کے اوپر حاشیہ ہے، اختلافی بات ہے. کچھ لوگوں نے حدیث قبول نہیں کی، انہوں نے مختلف قیدیں، شرطیں اور عذر تراشے ہیں، لیکن یہ سب ان کے اپنے عقلی خیالات ہیں، شرعاً اس کی کوئی دلیل نہیں. جب آپ نے ایک کام کر دیا تو کیا ہوا؟ دلیل ہو گئی. مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، مگر یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل پوری امت کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. اس لیے آپ کا کوئی عمل آپ کے ساتھ اس وقت تک خاص نہیں قرار دیا جا سکتا جب تک کہ اس کے خاص ہونے کی کوئی واضح دلیل نہ ہو. یعنی یہ ثابت کرنا کہ یہ آپ کے لیے خاص ہے، اس کے لیے بھی دلیل ہونی چاہیے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے لیے نجاشی کی میت سے پردہ ہٹا دیا گیا تھا، مگر اولاً تو اس کی کوئی صحیح روایت نہیں. دوسرے یہ کہ اگر پردہ ہٹا بھی دیا گیا ہو تو یہ خاص ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ تو اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ پردے کا ہٹایا جانا ہی اس نماز کے مشروع ہونے کی بنیاد تھی. دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گہن کی نماز پڑھائی
دوران نماز آپ کو جنت و جہنم دکھائی گئی، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ چونکہ آپ کے بعد کسی کو جنت و جہنم نہیں دکھائی جائے گی اس لیے گہن کی نماز آپ کے ساتھ خاص ہوئی اور کسی اور کے لیے مشروع نہیں؟ اگر آپ نے گہن کی نماز پڑھی تو سب کے لیے پڑھنی جائز ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نجاشی کے لیے پڑھی، دوسرے صحابہ کی وفات ہوئی اور آپ کو خبر بھی ملی مگر آپ نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی۔ مگر یہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ نجاشی کی وفات پر رجب 9 ہجری میں یہ نماز جنازہ غائبانہ مشروع ہوئی اور اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ سے دور دراز کسی صحابی کے وفات پانے کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کے خیال میں نجاشی کی وفات کب ہوئی؟ 9 ہجری میں، اور اس کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ صحابہ کی وفات کی خبر سنی ہو۔ اور اگر کسی کی وفات ہوئی بھی اور آپ کو اس کا علم بھی ہوا پھر بھی آپ نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ نہ پڑھی تو زیادہ سے زیادہ یہ بات اس کی دلیل ہوگی کہ نماز غائبانہ چھوڑی جا سکتی ہے، تخصیص کی دلیل نہ ہوگی۔ باقی رہے شہداء تو بالعموم ان کی نماز جنازہ پڑھی نہیں جاتی، تو بہت سے صحابہ کرام جو باہر جا کے کہیں فوت ہوئے وہ شہید کے درجے میں تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نجاشی ایسی جگہ فوت ہوا تھا جہاں کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا نہ تھا، مگر سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ مکہ میں حبشہ کی ایک جماعت نے آ کر ایمان قبول کیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نجاشی ایسی جگہ فوت ہوا تھا جہاں کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا نہ تھا، مگر سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ مکہ میں حبشہ کی ایک جماعت نے آ کر ایمان قبول کیا تھا، جس پر وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ اور دوسری آیات نازل ہوئیں۔ پھر مدینہ میں ان کی ایک بڑی مومن جماعت تشریف لائی تھی۔ یعنی یہ تو بات بعید ہے، بہت عقل سے دور ہے کہ اتنے مسلمان ایک جگہ ہوں اور وہ اپنے معزز ترین بادشاہ کی نماز جنازہ ادا نہ کریں، لہٰذا یہ عذر درست نہیں ہے۔ قبر پر نماز جنازہ، یعنی ایک بار اگر کوئی شخص دفن ہو چکا ہو تو کیا پھر بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیاہ رنگ کی ایک خاتون مسجد نبوی میں جھاڑو پھیرا کرتی تھی، وہ نظر نہ آئی تو آپ نے اس کے بارے میں پوچھا، صحابہ نے بتایا کہ وہ فوت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہ اطلاع کی، مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ صحابہ نے آپ کو اس کی قبر بتائی، پھر آپ نے قبر پر نماز جنازہ پڑھی اور فرمایا یہ قبریں تاریکی اور ظلمت سے بھری ہوتی ہیں، میری نماز کے سبب اللہ تعالیٰ ان کو روشن کر دیتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسجد کی صفائی، ایسی جگہ کی صفائی جہاں اللہ کا ذکر بلند کیا جائے، بڑی سعادت کے کاموں میں سے، اس کو خوشی اور شوق سے کرنا چاہیے، اس کو اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے۔ دین کی صحیح تعلیم کو عام کرنا کتنا ضروری ہے، اور اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی کس طرح پہنچتا ہے۔ اگر ہم لوگوں کو شرک سے منع نہیں کریں گے تو ہمارے جنازے بھی پھر کون پڑھیں گے؟ اور اگر آپ ایسی تعلیم عام کرتے ہیں اور آپ کی اس تعلیم سے لوگوں کے عقیدے درست ہوتے ہیں اور وہ مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ دعائیں آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ یعنی کر بھلا ہو بھلا، آپ دوسروں کے ساتھ مہربانی کریں، اللہ آپ پر مہربان ہوگا، یعنی نیکی کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے نا۔ عورتوں کی الگ سے جنازے کی کوئی نماز نہیں ہے اور نہ ہی غائبانہ پڑھنے کا کوئی ثبوت ہے، صرف زیادہ یہی ہے کہ آپ کہیں موجود ہیں اور نماز ہو رہی ہے تو پیچھے ویسے باتیں کرنے کی بجائے اگر جیسے کسی بھی نماز میں عورتیں پیچھے صف بنا لیتی ہیں تو بنا لیں، ورنہ اہتمام کے ساتھ جانا ضروری نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں بھی اور حرم مکی میں بھی دونوں جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر نماز کے بعد تقریباً جنازے ہوتے ہیں، تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ عمرے یا حج کی توفیق دے تو آپ خاص طور پر اس چیپٹر کو پڑھ کے دعائیں یاد کر کے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات یہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ فلسطین میں جو لوگ شہید ہوئے ان کا غائبانہ جنازہ پڑھا جائے اور بڑے بڑے بینرز لگے ہوتے ہیں۔ عام طور پر ایسی چیزیں جو ہیں ان کو خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جن علاقوں میں یہ ساری ڈسٹربنس ہے وہاں جنازوں کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ یاسر عرفات کا جنازہ آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھا تھا کسی نے؟ مجھے ٹیلی ویژن پہ دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا، سوچ رہی تھی کہ میت کی بھی توہین ہے اس میں کہ کوئی کسی کی سن نہیں رہا تھا، شیخم دھاڑ، دھکم پیل، طوفان بدتمیزی، اور کوئی کسی کے اوپر رکت نہیں۔ جنازے کے ساتھ کس طرح چلنا چاہیے؟ ہم کب تک صرف مظاہروں کی سیاست کرتے رہیں گے؟ کب تک صرف احتجاجی سیاستیں کرتے؟ کب تک جنازوں کی سیاست کرتے رہیں گے؟ یہ جنازوں کی سیاست ہے کہ صرف ایک پریشر گروپ بلڈ کرنے کے لیے آپ جنازے کو اور ایک ایسے وقت کو استعمال کریں کہ دوسرے اس وقت جذباتی کیفیت میں ہیں۔ یہ تو دوسروں کے جذبات سے کھیلنے والی بات ہے، یعنی ایموشنل ایکسپلائٹیشن ہے میرے خیال میں تو۔ اور اتنا لمبا چوڑا گھمانا سڑکوں کے اوپر، یہ کس سنت سے ثابت ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے جہاں کوئی فوت ہوا ہے قریبی جگہ پہ جا کے دفنا دیا جائے اس کو،
مسلمانوں کی تربیت کو معلوم نہیں کیا ہو گیا. کسی نان مسلم کنٹری میں آپ دیکھیں معذتوں کے جنازہ یا اور لوگوں کے، پھر آپ کہیں گے تو چائنیز کو تعریفیں کرتی ہیں اور صرف مسلمانوں کی ان کو تحقیر کرنی آتی، کیونکہ ہم اپنی غلطی ماننے کو جو تیار نہیں، صرف ایک فخر کی نفسیات میں مبتلا ہیں کہ ہم سب سے اچھے لوگ ہیں، چاہے ہم ہر کام سنت کے خلاف کر رہے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خیر ایک ایکسیپشنل صورت تھی، لیکن اس وقت کیا ہوا تھا؟ لوگ آتے تھے، اپنا آئے، دروشی پڑھا اور گئے، آئے اور گئے، عورتیں مرد بچے سب. کبھی بھی جنازوں کو سڑکوں پہ نہیں پھرایا گیا. چلیے آگے پڑھتے ہیں. تدفین اور زیارت. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 3 ساعات کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا ان نصلی فیہن او ان نقبر فیہن موتانا حین تطلع الشمس بازغتا حتی ترتفع وحین یقوم قائم الظہیرة حتی تمیل الشمس وحین تضیف الشمس للغروب حتی تغرب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اوقات میں نماز پڑھنے اور مردوں کو دفن کرنے سے منع فرمایا. نمبر 1 طلوع آفتاب کے وقت حتیٰ کہ بلند ہو جائے. نمبر 2 جب سورج دوپہر کے وقت عین سر پر ہو حتیٰ کہ ڈھل جائے. اور نمبر 3 غروب آفتاب کے وقت حتیٰ کہ غروب ہو جائے. یعنی جن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے انہی میں دفنانا بھی. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نماز جنازہ نماز فجر اور نماز عصر کے بعد ادا کی جا سکتی ہے. یعنی فجر کی نماز پڑھ کے ساتھ ہی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے. حرم میں عام طور پہ ایسے ہوتا ہے. اسی طرح عصر کی نماز کے بعد بعض اوقات جنازہ پڑھا جاتا ہے. عام نماز بنا ہے لیکن جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. قبر گہری کھودیں، اسے ہموار اور صاف رکھیں. میت کو پاؤں کی طرف سے قبر میں داخل کریں. میت کو قبر میں رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب اور طریقے پر اسے دفن کرتے ہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ میرے لیے لحد بنانا. لحد کیا ہوتا ہے؟ بغلی قبر. اور اس پر کچی اینٹیں لگانا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اونٹ کی کوہان جیسی تھی. پھر قبر پر مٹی ڈال کر سب لوگ میت کے لیے بخشش اور ثابت قدمی کی دعا مانگے. جنازہ کے بعد قبرستان سے نکل کر دعا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. قبروں کو پختہ بنانے کی ممانعت. قبروں کو اونچا کرنا، پختہ بنانا، ان پر گنبد اور قبے بنانا حرام ہے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ قبریں اور ان پر عمارت وغیرہ بنانے سے منع کیا. نیز آپ نے قبر پر بیٹھنے اور ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے. چاہے کوئی شخص مجاور بن کے بیٹھے یا چلہ کشی کے لیے، سب ناجائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر لکھنے سے بھی منع فرمایا. حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں ہر تصویر مٹا دوں اور ہر اونچی قبر برابر کر دوں. ام حبیبہ اور ام سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گرجے کا ذکر کیا کہ اس میں تصویریں لگی تھی، یعنی حبشہ کے علاقے میں جب یہ ہجرت کر کے گئی ہیں، کیونکہ عرب میں تو گرجا نہیں تھا. آپ نے فرمایا جب ان لوگوں کا کوئی نیک شخص مر جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بناتے اور وہاں تصویریں بناتے. قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے سامنے بدترین مخلوق ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بیماری مرض الموت میں فرمایا اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا. حضرت عائشہ نے فرمایا اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ آپ کی قبر کو مسجد بنا لیں گے تو آپ کی قبر کھلی جگہ میں ہوتی، یعنی اس ریسٹرکٹڈ ایریا میں نہیں. اور یاد رکھیے کہ یہ جو قبر کے ساتھ مسجد نبوی ہے یہ قبر کی وجہ سے نہیں بنائے گی، مسجد پہلے تھی اور قبر قریب بنائے گی اور پھر وسعت کی وجہ سے وہ ایک طرح سے جیسے مسجد کے اندر شامل ہوگی، حالانکہ اب بھی وہ ایک طرح سے الگ ہے، ایک کارنر پر ہے، بیچ میں نہیں آئی. ساری ایکسٹینشن پیچھے کی طرف ہوئی، آگے نہیں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کیا کرو. ایک روایت میں ہے قبروں کی زیارت موت یاد دلاتی ہے. شیخ البانی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پہ لعنت کی، مگر اس کے بعد آپ نے اجازت دے دی تو اس میں مرد عورت دونوں شامل ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی عورت کے پاس سے گزرے جو قبر پر بیٹھی رو رہی تھی. آپ نے اسے اللہ سے ڈرنے اور صبر کرنے کا حکم دیا. اگر عورتوں کا قبرستان جانا ناجائز ہوتا تو آپ اس کو قبرستان آنے سے بھی منع کرتے, صرف رونے سے نہیں بلکہ وہاں بیٹھنے سے یا آنے سے بھی. حضرت عائشہ اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر کی زیارت کو گئیں. ان سے کہا گیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس سے منع نہیں کیا؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا پہلے منع کیا تھا پھر اجازت دے دی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جب میں قبرستان میں جاؤں تو کون سی دعا پڑھوں, اور آپ نے دعا سکھائی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت جا سکتی ہے لیکن کثرت سے جانا منع ہے, ورنہ تو آپ کہتے کہ تم نے جانا ہی کیا ہے وہاں تو کیوں یہ دعا سیکھتی ہو. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بکثرت زیارت منع ہے مگر کبھی کبھار جانے کی رخصت موجود ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فزوروها فانها تزهد الدنيا وتذكر الاخرہ, ان کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ دنیا سے بے رغبتی کرواتی ہے انسان کو اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو برا نہ کہو, جو اعمال انہوں نے کیے تھے وہ انہیں مل گئے. ہم لوگ اس ادب اور اخلاق سے بھی عاری ہیں, وہیں بیٹھے بیٹھے شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کا چہرہ ایسے لگ رہا ہے, اس کے ہونٹ ایسے ہیں تو اس کا ناک ایسا ہے تو اس کی رنگ ایسا ہو رہا ہے تو اس نے پتہ نہیں کون کون سا گناہ کیا ہوگا. حالانکہ بعض اوقات بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے اسکن کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے وہ سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے. کوئی حق نہیں کسی کو کہ کسی کے بارے میں کس طرح کمنٹ کرے, یعنی کسی کی تعریف اگر نہیں کر سکتے تو اس کی برائیوں پر بھی زبان نہ کھولو کیونکہ وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے. زیارت قبور کی دعائیں. جو شخص قبروں کی زیارت کرنے جائے تو وہ یہ دعا پڑھے السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ. مومن اور مسلمان گھر والوں پر سلامتی ہو, ہم میں سے آگے جانے والوں اور پیچھے رہنے والوں پر اللہ تعالی رحم فرمائے, اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی ان قریب تم سے ملنے والے ہیں. مسلم ہی کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ, میں اللہ تعالی سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت کی دعا کرتا ہوں. آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ اگر کوئی شخص کہیں فوت ہو جائے تو اس کو ٹرانسپورٹ کر کے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے. پسندیدہ تو یہی ہے کہ جہاں کوئی فوت ہو وہیں دفن کرے, کیونکہ زمین تو ساری اللہ کی ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ کسی مردے کو ٹرانسپورٹ کرنا آسان کام نہیں, الا یہ کہ کہیں کوئی مسلمانوں کا قبرستان نہیں یا کوئی جگہ نہیں مل رہی تو دوسری جگہ لے جا کے دفن کر دیں, لیکن کتنا خرچ اٹھتا ہے اس پہ. مجھے یاد ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب انگلینڈ میں رہنے والے مسلمان تقریباً سارے مردوں کو پاکستان روانہ کرتے تھے اور اس کے لیے باقاعدہ فنڈ ریزنگ کرتے, چندے اکٹھے کرتے اور ہزاروں پاؤنڈ اس پہ خرچ کرتے تھے. میرے خیال میں اگر وہیں پر قبرستان کا انتظام کر لیتے, جب اپنے گھر انہوں نے وہاں بنائے ہوئے ہیں تو مردوں کے لیے پاکستان ہی کیوں, ان کو بھی وہیں چھوڑ دیں. اسی پیسے سے اگر ہر کوئی اپنے اس مردے کے نام پہ ایک ایک اسکول اپنے گاؤں میں بنوا دیتا تو کتنے بچوں کی تعلیم کا انتظام ہو جاتا اور اس مردے کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوتا. ہم بعض اوقات غیر ضروری جگہوں پر مال خرچ کرتے ہیں, حالانکہ اس سے بہتر مقامات اور مواقع موجود ہوتے ہیں جن پہ اگر تھوڑا سا غیر جذباتی ہو کے سوچا جائے تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. جیسے اگر ایک مردے کے اوپر 1000 پاؤنڈ بھی خرچ آیا ہے, مجھے نہیں معلوم آج کل کتنا ٹکٹ ہے مردے کے لیے, کیونکہ وہ ایک سواری کا نہیں ویسا 2 یا 3 کے برابر ٹکٹ ہوتا ہے, اس کو ویسے بھی وہ لگیج میں ڈال کے بھیجتے ہیں, اندر جہاز میں اوپر تھوڑی رکھتے ہیں. تو کرامت کے بھی خلاف بات بنتی ہے نا. ایک شخص جو فوت ہو چکا ہے, اب اس نے جانا زمین میں ہی ہے, وہاں اس زمین میں ڈالنے کے لیے کسی اور زمین میں آپ اس کو بھیج رہے ہیں, اور پھر اس سے حاصل کیا ہوگا؟ یعنی صرف دوسروں کی تسلی کے لیے, اور پھر اس پہ کتنے کتنے دن گھروں میں, وہ تو ایک خرچہ ہے نا کہ ٹکٹ آپ کو وہاں سے لینا پڑے گا. اس کے لیے 1000 پاؤنڈ اگر لگتا ہے تو آج کل 1000 پاؤنڈ جو ہے وہ تقریباً میرے خیال 1 لاکھ کے برابر ہے, یہ زیادہ ہے, میرے خیال ہے 1,14,000 یا 20 کچھ اس طرح بنے گا. اب اتنے پیسوں میں آپ کسی ایک گاؤں میں 2 کمروں کا اسکول بنا سکتے ہیں. اچھا, پھر انتظار میں جو وقت گزرتا ہے, 8 دن بعد میت آ رہی ہے, 8 دن گھر میں مجلس قائم ہے, سب لوگ کام کاج چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں کہاں سے اکٹھے ہو رہے ہیں, اور پھر اس پر جو کھانے پینے کا خرچ چلتا ہے
لوگ قرضہ اٹھا اٹھا کے آنے والوں کی خاطرداری کر رہے ہوتے ہیں. وہ سارا اگر ملایا جائے تو اس سے کہیں بہتر کام ہو سکتے ہیں, اور جانے والے کے لیے دعا کر کے صبر کیا جائے, کیونکہ تھوڑے دن ہیں ہمارے بھی, وہیں جا بیٹھیں گے ہم بھی. تو جب ہمارے سامنے مقاصد واضح نہیں ہوتے تو پھر ہم اپنے جذبات, اپنی تسلی, اپنے سکون اور اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بلا ضرورت اس طرح کی تکلیف کرتے ہیں. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ جلدی کرو, دیر نہ کرو, تو پھر کوئی جواز نہیں. دیکھیے ایک شخص وہاں سے آئے گا, آ کے بس صرف شکل دیکھے گا اور روئے دھوئے گا اور خلاص. آپ پہلے اتنا عرصہ کہاں تھے؟ آپ کو اس وقت آنا چاہیے تھا جب وہ زندہ تھا. اب تو ایک رسم دنیا نبھانے آ رہے ہیں آپ. اور دوسری بات یہ ہے کہ مورچری میں رکھ دیتے ہیں. آپ کو کوئی مورچری دیکھنے کا اتفاق ہوا؟ میں نے دیکھی ہے. ایسے ہی جیسے فریزر ہوتے ہیں, کھلتے ہیں اور مردے اس طرح اندر رکھ دیے جاتے ہیں جیسے فریج میں آپ کوئی چیز رکھ رہے ہیں. آپ اپنے لیے پسند کریں گے کہ آپ کو مرنے کے بعد فریز کیا جائے اور آپ کو مرنے کے بعد اٹھا کے کبھی کہیں کبھی کہیں, اور بعض اوقات جب وہاں سے ٹرانسپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ سارا کچھ اندر سے نکال لیتے ہیں, سب آنتے وانتے ہر چیز, حتیٰ کہ بعض اوقات برین تک کو بھی, اور صرف وہ کھوکھلی سے وہ ایک چیز ہوتی ہے, ہڈیاں چند جو اتنی دور لائی جاتی ہیں. کس لیے؟ زمین کے کسی بھی حصے میں ہوں گے, اٹھا لیے جائیں گے واپس. ایسی چیزوں کو کٹ ڈاؤن کرنا چاہیے ہمیں, اور تھوڑا سا عقل سے کام لینا چاہیے, جذبات سے زیادہ. کوئی شخص اگر کسی جگہ پیدا ہوا اور کہیں اور فوت ہو گیا جا کے, تو وہ سارا علاقہ جو ہے جتنا فاصلہ دور ہے اس کے برابر جنت میں اس کو جگہ ملے گی. چلیے آگے پڑھتے ہیں. دیگر نمازیں. نماز توبہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے, پھر اٹھ کر وضو کرتا ہے, پھر نماز ادا کرتا ہے اور توبہ استغفار کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو جب سمجھے کہ غلطی ہو گئی ہے, کوئی گناہ ہو گیا ہے, تو بجائے گلٹ میں رہنے کے فوراً اللہ کی طرف لپکے اور دعا کر کے معافی مانگ لے. لیلۃ القدر کے نوافل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کیا, اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21, 23, 25, 27 اور 29 میں سے ایک رات ہے. 15ویں شعبان کے نفل. 15ویں شعبان کی رات شب برات کے نوافل کے لیے قیام کرنے اور جاگنے کا اہتمام کرنا احادیث صحیحہ سے ثابت نہیں ہے. اس طرح صرف 15 شعبان کو روزہ رکھنے والی روایت بھی جو ابن ماجہ میں ہے سخت ضعیف ہے. قیامت کے دن صرف وہی نماز قبول ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی. ایک اور نماز جس کے بارے میں سوال کیا گیا تھا وہی صلاۃ حاجت, کہ اس کا ذکر نہیں آیا. بات یہ ہے کہ صلاۃ حاجت بنیادی طور پر کیا ہے؟ حاجت کی نماز. حاجت کی نماز سے مراد کیا ہے کہ جب آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے, جیسے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ فوراً نماز کی طرف لپکتے, جیسے قرآن میں بھی آتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز کے ساتھ مدد لو. تو اس میں آپ جا کے 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں, یہی صلاۃ حاجت ہے. وہ جو دعا ہے اس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے, لیکن بحیثیت دعا کے یعنی بحیثیت دعا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. اگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اور ویسے دعاؤں میں بحیثیت دعا کے اس کو پڑھ لیں جیسے آپ اپنی اردو پنجابی کی دعائیں مانگتے ہیں, تو اس طرح تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ سوچنا کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے کے ساتھ ثابت ہے تو ایسا نہیں ہے, کیونکہ روایت میں ضعف ہے, اس لیے اس مخصوص طریقے کی پابندی لازم نہیں, یعنی اس مخصوص طریقے کی پابندی نہیں کرنی چاہیے. لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے سے کوئی چیز آپ کو نہیں روکتی. آپ کو جب بھی کوئی حاجت ہو آپ اس وقت 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں, یہی صلاۃ حاجت ہے. ٹھیک ہے, چلیے کام تمام. تو الحمدللہ آپ کی کتاب مکمل ہوئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.